والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسلمانان لکھنؤ، مسلمانان یوپی، مسلمانان ہند، مسلمانان عالم، آج ایک ایسے ماحول میں جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی فوجیں، دنیا کی دولت اور ثروت سب اپنی بے بسی اور بے کسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہر طرف سے اس کا اظہار ہے کہ انسان بے بس ہے، انسان کے پاس طاقت نہیں ہے. جو لوگ طاقت کے دعوے دار ہیں، جو اپنے تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، جو وقت کے فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی کہتے رہے ہیں، اس وقت وہ سب جبر و قہر کی حالت میں سجدریز ہیں. ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب مسلط کر دیا گیا ہے. جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو تسلیم کرتے ہیں، وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. انہیں اس بات پر یقین ہے کہ موت ہو یا حیات ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، عروج ہو یا تنزل ہو، غربت ہو یا دولت ہو، جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم سے ہے. اس کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اس کائنات کا حاکم اللہ ہے. حکومت وہ کرتا ہے، حکومت امریکہ نہیں کرتا، روس نہیں کرتا، چین نہیں کرتا، انڈیا نہیں کرتا. دنیا میں جو حکومتیں ہیں ان کے سربراہ گڈوں اور گڑیوں کی طرح ہیں، شطرنج کے مہرے ہیں، بے طاقت ہیں. یہ نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں نہ اپنی موت کے مالک ہیں. ان کو جب تک اللہ وحدہ لا شریک لہ زندہ رکھے وہ زندہ ہے، اور جب ان کو موت دے وہ مردہ ہے. جب تک چاہے صحت عطا فرمائے اور جب چاہے ان پر مرض مسلط کر دے، جب چاہے کسی وبا کو مسلط کر دے تو اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. دنیا کی سپر پاور امریکہ اللہ کی طرف سے ایک وبا کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے. اس کی طاقت کے پرچے اڑا دیے گئے ہیں. اس کو ٹرمپ اس پر مجبور ہے کہ مجھے کہے کہ لوگوں مالک سے دعا کرو، لارڈ اور گاڈ کو یاد کرنے کا کوئی چارہ کار نہیں. اور ابھی 2 دن پہلے اس نے اعلان کیا تھا کہ تمام عبادت خانے کھول دیے جائیں، مسجدیں کھول دی جائیں، چرچ کھول دیے جائیں، سینیگاگ کھول دیے جائیں. اس کی شہرت دوسری تھی، لیکن اس نے یہ بیان دیا کہ کیا بات ہے کہ شراب خانے کھولے جا رہے ہیں لیکن مسجدیں نہیں کھولی جا رہی. یہ اس کی منہ سے حق بات نکلی. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے تمام حکام جو امریکہ کے سامنے جھکتے ہیں اور امریکہ
امریکہ کو سلامی دیتے اور ہمارے ملک کے مودی جنہوں نے ٹرمپ کو بلا کر ان کا لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو جمع کر کے استقبال کیا تھا، ان کو چاہیے کہ وہ کان لگا کر ٹرمپ کی بات ہی سن لیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایشور کی بات سنیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ویدوں کی صدا سنیں، ان کو چاہیے تھا کہ گیتا کی آواز سنیں، ان کو چاہیے تھا کہ سنتوں اور مہنتوں کی بات سنیں، ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ تالی بجاؤ، تھالی بجاؤ، دیے جلاؤ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہیں کہ اے انسانوں، اس ملک کے باشندوں، اے ہندوؤں، جینیوں، بدھسٹوں، مسلمانوں، ایشور کے سامنے جھک جاؤ، اپنی پیشانی رگڑ دو، اپنی ناک رگڑ دو، اس کو مانو کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ یہ وہ بات تھی جو کہی جانی چاہیے تھی، یہی وہ بات تھی جو موہن بھگوت کو کہنی چاہیے تھی، جو جوگی کو کہنی چاہیے تھی، جو امت شاہ کو کہنی چاہیے تھی، جو پوتن کو کہنی چاہیے تھی۔ دنیا کے جتنے سربراہ ہیں، جب تک وہ اپنی ناک مالک کے سامنے نہیں رگڑیں گے، یہ کورونا واپس نہیں جائے گا۔ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی دوا نہیں، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو ٹال دے۔ اس لیے آج کے دن، عید کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ کی کبریائی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی عظمت اور جلال اور بڑائی کے گنگنائے جاتے ہیں، نغمے گنگنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کے حضور سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، اس کے علاوہ پوجا کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، اکیلے اسی کی پوجا ہوگی، نہ مورتیوں کی پوجا ہوگی، نہ بتوں کی پوجا ہوگی، نہ قبروں کی پوجا ہوگی، نہ دریاؤں کی ہوگی، نہ درختوں کی ہوگی۔ وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، آکاش اس کا ہے، دھرتی اس کی ہے، ستارے اس کے ہیں، سیارے اس کے ہیں، گنگا اس کی ہے، جمنا اس کی ہے، پہاڑ اس کے ہیں، ہمالیہ اس کا ہے، اس کو مانے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ تمام دنیا کے باشندے، پوری دنیا کے رہنے والے سن لیں کہ ان کے پاس کوئی چارے کار اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، God is the great، God is the great۔ جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے اور اللہ کی عظمت کے گن نہیں گائیں گے اور اس کی عظمت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اور جب تک اپنا سر اس کے سامنے نہیں جھکائیں گے، اس وقت تک کوئی بلا ٹل نہیں سکتی، کوئی وبا ٹل نہیں سکتی، کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، غربت دور ہو نہیں سکتی۔ جتنے مسائل ہیں وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے، وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کی موت پر ختم ہو جائے، وہ ملکوں کو دیوالیہ کر دیں گے، وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ نہ بہلاوے پھسلاوے کی باتیں کریں، نہ مایوسی کی باتیں کریں۔ اللہ ہے جس سے امید لگانا ہے، اللہ ہے جس پر یقین کرنا ہے، اللہ ہے جس کو ماننا ہے۔ اور اللہ کی آخری کتاب لاسٹ بک جو لاسٹ پروفٹ پر اتاری گئی، اس میں جو بات شروع کی گئی وہ اس سے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے، اس ایشور کی ہے، اس لارڈ کی ہے، اس گاڈ کی ہے، اس مالک کی ہے، اس کی تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جنوں کا، انسانوں کا، فرشتوں کا، بحر و بحر کا، آسمان و زمین کا، ستاروں سیاروں کا، ہر چیز کا، ہر ذرے کا، ہر کہکشاں کا جو مالک ہے وہ ہے جس کی تعریف کرنی ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، بہت کرم فرما ہے، جس کی رحمت میں جوش ہے، جس کی رحمت میں فراوانی ہے، جس کی رحمت میں کثرت ہے، جس کی رحمت میں دوام ہے، جس کی رحمت اور کرم میں استقلال ہے، اور جو روز جزا کا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، سن لیں سارے لوگ، فیصلے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں نہیں، ہائی کورٹ کے ہاتھ میں نہیں، حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایشور کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لارڈ کے ہاتھ میں ہے، گاڈ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں جو چاہے ظلم کر لے اور جو مظلوم بنا رہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جس دن فیصلے ہوں گے، حکومتوں کے بارے میں ہوں گے، افراد کے بارے میں ہوں گے، رعیتوں کے بارے میں ہوں گے، خاندانوں کے بارے میں ہوں گے۔ وہ ڈے
ڈے آف ججمنٹ میں فیصلے سامنے آئیں گے. اس لیے انسان کو یہ قائد چاہیے کہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک، اے پروردگار، او ایشور، او لارڈ، او اللہ، ہم صرف تیری پوجا کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہیدوں کے راستے پر، صلحاء اولیاء کے راستے پر ہمیں چلا دے، اور ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جو اللہ کے غضب کے مستحق بنے، جن پر خدا کی لعنت برسی، اور جو بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے، اے اللہ ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. یہ وہ پیغام ہے جو قرآن دے صفائی پیغام دیتا، سطر یہ پیغام دیتی ہے. اور وہ جب سورۃ الفاتحہ کے بعد بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، ہر کہانی میں شک شبہ ہو سکتا ہے. اسکول میں، کالج میں اور یونیورسٹیز میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ مشکوک ہو سکتی ہیں، وہ مشتبہ ہو سکتی ہیں، لیکن گاڈ کی لاس بک یہ قرآن شبہوں سے بالا تر ہے. اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ بک ہے. سن لے سارے مسلمان، سن لے سارے ہندو، سن لے سارے انسان، یہ اللہ کی جو لاسٹ گائیڈ بک ہے، جو لاسٹ بک ہے، جو لاسٹ پرافٹ پر اتاری گئی ہے، اسی کا نام قرآن ہے. اس کی روشنی میں مسئلوں کو حل کرنا ہے. ان هذا القرآن يهدي بالتي هي اقوم. یہ ہے وہ قرآن جو اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست اور صحیح راستہ ہے. رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے آپ نے، رمضان المبارک کی سحریاں کھا لی اور آپ نے افطار کر لیے، آپ نے لاک ڈاؤن کی مصیبت جھیلی، آپ نے خرید فروخت میں کمیاں کی اس لیے کہ آپ مجبور تھے، لیکن آپ سے جو کہا گیا تھا رمضان کے حوالے سے قرآن میں آپ سے کہا گیا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا وہ مہینہ ہی تھا جس میں قرآن اتارا گیا، جس کو ہدایت نامہ بنایا گیا، جس میں دلیل حق کی دی گئی، حق اور باطل کو چھانٹنے کے لیے طریقے بتائے گئے. لہذا یہ وہ مہینہ ہے جس کو ملے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. لیکن روزے رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کی ہدایت کی بنیاد پر روزوں کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا، زکات کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، اخلاق کا حکم دیا گیا، اچھے معاملات کا حکم دیا گیا، اچھی زندگی کا حکم دیا گیا. اے مسلمانوں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر اور قرآن پاک کو فراموش کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی زندگی کے راستوں پر چل سکو گے، اگر تم سمجھتے ہو کہ دریا میں اپنی کشتی کو کھینچ سکو گے، تو تم بھول میں ہو، تم غلطی میں ہو. تمہیں اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی عظمت کا کلمہ بلند کرتے ہوئے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، اور اس قرآن کو پیش کرو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، مارکیٹس میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، کورٹ میں، دنیا کے ہر خطے میں، ہر چپے پر، انسانوں کے ہر طبقے کے سامنے پوری قوت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ قرآن کی حقانیت کو مانتے ہوئے قرآن کو پیش کرو. اور اللہ اور قرآن کے بعد پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے پہلے 1,24,000 نبی گزرے، 313 رسول گزرے. راستہ انہی کا راستہ ہے. اللہ نے ان کا نام لیتے ہوئے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ. انہی کی ہدایت کو اختیار کیجئے، انہی کے راستے پر چلیے. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام،
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں. ہدایت ان کے در سے ملے گی، ہدایت ان کی چوکھٹ سے ہاتھ پیر مارے گا اور ہدایت کہیں اور سے حاصل کرے گا. خدا کی قسم وہ مجنون ہوگا، پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا، اس کا حشر جانوروں سے بدتر ہوگا. ہدایت صرف اللہ کی ہے اور محمد رسول اللہ کے ذریعے پوری دنیا کو بانٹی گئی ہے. مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، گورے ہو یا کالے، برہمن ہو یا شودر، کوئی بھی ہو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے علاقے، جتنے خطے، سب کے لیے اگر کوئی گائیڈ ہے اور اس کے پاس گائیڈ بک ہے اور اس کے پاس بنیادی طور پر اللہ سے رابطہ ہے تو وہ محمد عربی علیہ السلام ہے. اس لیے اے مسلمانوں، طے کر لو آج کے اس ماحول میں عید کے دن رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ مبارک کی تلاوتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور رمضان المبارک کی تراویح کا میسج لیتے اور دیتے ہوئے انہیں یہ چاہیے تھا. اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو میں نے بار بار کہا کہ قرآن پاک میں رمضان کے حوالے سے قرآن کی ہدایت کا ذکر ہے اور ہدایت کا جب ذکر ہے تو فرمایا ہدی للناس، یعنی وہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے، مینکائنڈ کے لیے یہ میسج کا گائیڈ بک ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا اور رمضان کے حوالے سے یہ کہہ رہا، انہیں یہ چاہیے تھا کہ تراویح کی نماز ہو، افطار ہو یا اور کوئی نماز ہو، ہندوؤں کو دعوت دینا چاہیے کہ آؤ ہماری نماز دیکھو، ہماری مسجدیں دیکھو، ہمارے مدرسے دیکھو، قرآن پڑھو. یہ بات پوری قوت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کہنا لازمی ہے. کہ مسلم قوم کے لیے قرآن ہے اور مسلم قوم کا خدا اللہ ہے اور مسلم قوم کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ غلط سمجھتا ہے. خدا کی قسم اللہ سب کا ہے، قرآن سب کا ہے، نبی سب کے ہیں، ہر انسان مخاطب ہے، ہر انسان کو دعوت دینا ہے. اے مسلمانوں، یاد رکھو کسی راستے سے، کسی طریقے سے تم ترقی نہیں کر سکو گے. ایک راستہ ہے، سن لے کشمیر سے کینیڈا تک لوگ، سن لے بمبئی سے بنگال تک کے لوگ، سن لے باقی لوگ. اس وقت جب میں بات کروں تو آدھے گھنٹے پیچھے بنگلہ دیش ہے اور اس کے بعد 1.5 گھنٹہ پیچھے تھائی لینڈ ہے اور 2-2.5 گھنٹہ پیچھے ملیشیا اور 3 گھنٹے پیچھے انڈونیشیا اور کئی گھنٹے اس سے بھی زیادہ گھنٹے پیچھے آسٹریلیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نیوزی لینڈ ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں کہیں 9 بج رہا ہے، کہیں 10 بج رہا ہے، کہیں 11 بج رہا ہے اور انشاءاللہ میری بات ان تک بھی پہنچے گی. میں نہیں جانتا کہ لائیو کتنے لوگ بات سن رہے ہیں، لیکن میرے جاننے والے، میرے دوست، میرے شاگرد، میرے احباب نیوزی لینڈ میں بھی ہیں اور آسٹریلیا میں بھی ہیں اور کوریا میں بھی ہیں، جاپان میں بھی ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، برونائی میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ازبکستان میں ہیں، تاجکستان میں ہیں اور پھر عالم عربی میں ہیں، جزیرۃ العرب میں ہیں، مصر میں ہیں، لیبیا میں ہیں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، ساؤتھ افریقہ میں، زامبیا میں، کینیا میں اور تنزانیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں. اور میری یہ بات سب تک پہنچے گی. کینیڈا میں، امریکہ میں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے طاقت دی ہے، اس نے دل دیا ہے، اس نے دماغ دیا ہے. اس نے کہا ہے ربک فکبر، اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو، نبی کا ذکر کرو، نبی کے اصحاب اور اہل بیت کا تذکرہ کرو، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اس عزیز، اس ناچیز کو عطا کیا کہ میں نے امریکہ کے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، لاس اینجلس میں اور الاباما میں اور اس کے چپے چپے پر یہی کلمات دہرائے. میں نے ماسکو میں کہا، میں نے ازبکستان میں کہا، میں نے جاپان میں کہا، میں نے چائنا میں کہا. الحمدللہ یہی صدا ہے جو ہر جگہ لگائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری بات دنیا کے چپے چپے پر سنی جا رہی ہے. ابھی نہیں تو کچھ دیر سے سنی جائے گی. یہ آواز ایک محدود حلقے کی اور ایک محدود علاقے کی نہیں، یہ انسانیت کی آواز ہے اور اللہ کا پیغام ہے اور اس کے آخری نبی کی صدا ہے. اسے پہنچ کر رہنا ہے.
یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا، خدا کی قسم آئے گا، پھر خدا کی قسم آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ عزت والا عزت کے ساتھ قبول کرے گا، زمین نہ رگڑ کے آئے گا۔ اس پر یقین ہے مجھے، ایسے ہی جیسے دل پر یقین ہے، عید کے دن پر یقین ہے، جہاں بیٹھا ہوں اس پر یقین ہے، ایسے مجھے اس پر یقین ہے اور ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، عید کی جو خوشیاں ہیں، عید کی خوشیوں میں اصل خوشی اس کی ہے کہ بس قرآن لے کے اٹھو، حدیثیں لے کے چلو، سنت کو دیکھو، اپنے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرو اور ان کے طریقے کو خود ہی صرف اختیار نہ کرو۔ ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی کو بتاؤ کہ لاسٹ پرافٹ وہ تھے اور لاسٹ گائیڈ بک قرآن پاک ہے، اور جس کو تم بھگوان کہتے ہو یا ایشور کہتے ہو، اللہ کا جو تعارف قرآن میں ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ وہ تفسیر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، نہ ویدوں میں ہے، نہ اپنشد میں ہے، نہ گیتا میں ہے۔ جو تفسیر، جو تعارف اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہے، تو یہ لوگوں اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے حاکم کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو قرآن میں پڑھو اور اس کو پہچانو اور نبی کو پہچانو اور اس آخری کتاب کو پہچانو۔ یہی سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا یہی پیغام ہے۔ اسی پیغام کو دینے کے لیے آج میں نے یہ اہتمام کیا کہ آن لائن خطاب ہو، اور نماز میں میں نے یہ کہا کہ مسجد کے قریب متصل اگر مکانات بھی ہیں اور مکانات والے نہیں بھی آ سکتے ہیں تو اپنے گھروں میں اور قریب جگہوں میں وہ صفیں باندھ کر مسجد کی نماز کے ساتھ آن لائن شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو دور ہیں یا دوسرے رخ پر ہیں یا قبلے کے رخ پر رہ رہے ہیں تو اپنی نماز 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ لیں، یا عید پڑھ سکتے ہو تو عید کی نماز پڑھ لیں۔ اگر ان کے یہاں 4 آدمی یا 5 آدمی یا زیادہ ہو تو اس نماز کو ادا کر لیں۔ لیکن یہ بیان سنیں، الحمدللہ سنا ہے، آپ سن رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سینکڑوں تک اس بیان کو پہنچاتے چلے جائیں، اور جب تک پوری انسانیت تک یہ باتیں، اس طرح کی باتیں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہی مقصد تھا۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، وہ بھی سنیں گے آپ، اس کو بھی آن لائن منتقل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آن لائن ذرائع، ریڈیو کے ذرائع، میڈیا کے تمام ذرائع پر مکمل قبضہ عطا فرمائے تاکہ نام اللہ کا ہو زمین میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں، ہر جہاں جانب اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك والذين يكذبون رسلك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم مزق جموعهم، اللهم مزق جموعهم، اللهم شرد فلولهم عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ مسلمانوں کو عید
اٹھا کر بلندی نصیب فرما، جہل سے نکال کر علم عطا فرما، اور تفرق اور انتشار سے نکال کر وحدت و اتحاد عطا فرما۔ اور اللہ جو ظالم ہے، حاکم ہو یا محکوم ہو، اللہ جو ظالم ہے، ستم کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، الزام لگانے والے ہیں، اتہامات لگانے والے ہیں، خدا بندہ ان کی طاقت توڑ دے، ان کے شکنجے توڑ دے، ان کو بکھیر کر رکھ دے۔ اے اللہ زمین کو ان کے وجود سے، ناپاک وجود سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ رمضان ہمارے قبول فرما لے، ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ذکر و اذکار، خیر خیرات اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ عید کی نماز ہی ہم نہ پڑھیں، بلکہ جب نماز کے بعد نکلے تو فرشتے تیری رحمت اور مغفرت کا پروانہ دے رہے ہو کہ جاؤ تم کو بخش دیا گیا، جاؤ مالک تم سے راضی ہو گیا، جاؤ خوش و خرم رہو، جاؤ میرا نام لو، جاؤ میری کبریائی بیان کرو، جاؤ میرے نبی سے محبت کرو، ان کے راستے کا اتباع کرو۔ کاش کے فرشتے ہمارا استقبال کریں۔ اے اللہ جو ہم میں سے انتقال کر گئے، ہمارے والدین، آباء و اجداد، اساتذہ و مشائخ اور تمام مسلمانوں کے گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو اس کی وبا میں مبتلا ہو کر اہل ایمان رخصت ہوئے ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب۔ اے اللہ ہمارے تمام مسائل حل فرما دے، اور ہم سے دین کی دعوت کا ایسا کام لے لے کہ ایمان کی باتیں باہر بھی چل جائیں اور تیرا نام سربلند ہو اور ہر انسان کے قلب و جگر میں پیوست ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف پڑھا دیں گے کہ 2 رکعت ہوتی ہیں ویسے جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھی، یا 2 نفلیں جیسے پڑھی جاتی ہیں، بس یہ کہ 2 گانے عید واجب ماں 6 تکبیرات زائدہ واجبہ کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ دل میں آپ کی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں آپ کو معلوم ہو کہ ایک واجب نماز آپ ادا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں 6 تکبیرات زائد ہیں۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر جو 3 تکبیریں زائد ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اور اب ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور امام قرات کرتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر سورہ پڑھتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر 2 سجدے کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے۔ اب دوسری رکعت کو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر سورہ پڑھتا ہے، پھر جو 3 تکبیرات زائد ہیں وہ اسی طرح اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 3 تکبیریں دوسری رکعت کی زائد ہو گئی۔ چوتھی تکبیر رکوع جو ہوتی ہے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے، بس پہلی رکعت میں 3 تکبیریں سورہ فاتحہ سے پہلے، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد رکوع سے پہلے۔ بس یہ مختصر سا طریقہ، جب امام پڑھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے عمل کرنا آسان ہے۔